ناظرین آداب، عظمت ٹائمز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان دنوں ریاست بھر میں حجاب کا مسئلہ گرما گرم بحث کا اور مباحثے کا باعث بنا ہوا ہے۔ اس میں کئی تماشے اور کئی چیزیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں، اور اس مسئلے کو لے کر مسلم طالبات کو روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کالج کی ذمہ دار کمیٹیاں اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ مسلم طالبات کا اپنا ضمیر ہے، ان کا اپنا دل ہے، اس کو اس طریقے سے توڑا نہیں جاتا، اس کو اس طریقے سے مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود ان طالبات کے روح کو، ان طالبات کے دلوں کو زخم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہائی کورٹ کے آرڈر کی غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ ہائی کورٹ کے آرڈر کی غلط تشریح کرنے اور مسلم طالبات کو ہراساں کرنے کے سلسلے میں بنگلور میں علماء اکرام کے ایک وفد نے سخت برہمی اور سخت غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کو سامنے رکھ کر اس طرح ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر امیر شریعت کرناٹکا مولانا صغیر احمد خان رشادی، مولانا مفتی افتخار احمد صاحب، مولانا محمد تنویر پیر ہاشمی، مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران رشادی، ڈاکٹر سعد بلگامی، مولانا سید شبیر احمد ندوی، مولانا قاری سید ذوالفقار رضا نوری، مولانا مفتی محمد اسلم رشادی، مولانا اعجاز احمد ندوی، جناب محب اللہ امین، جناب مسعود عبد القادر، جناب ایڈوکیٹ عثمان صاحب، ایڈوکیٹ اکمل رضوی، ایڈوکیٹ نوید احمد، ایڈوکیٹ ذکی، تبسم فرزانہ، ایڈوکیٹ سمیہ روشن، ڈاکٹر آصفہ نثار اور دیگر بھی موجود تھے۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ حجاب اسلام کا ایک لازمی جز ہے، جو قرآن مجید سے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور حجاب ہماری طالبات آج کل میں کر رہی تھی، یا حجاب لگا کر کے جنوری میں یا 2021 میں حجاب استعمال کر رہی تھی، ایسا کہیں سے نہیں ہے۔ حجاب کا استعمال تو پچھلے 1400 سالوں سے ہو رہا ہے، اور آزادی ہند کے بعد ہماری طالبات حجاب کے ساتھ کالج، ہائی اسکول جایا کرتی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے، اور ایسی منصوبہ بند سازش کے جس کے ذریعہ ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ہائی کورٹ کے انٹریم آرڈر کو غلط طریقے سے پیش کرنا اور پھر اسے غلط طریقے سے عملی جامہ پہنانا، یہ بھی کہیں سے درست نہیں ہے۔ ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور آج کی اس پریس ریلیز میں جیسا کہ ساری باتیں آ گئی ہیں، ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں بہت ہی مخلصانہ طور پر کہ آپ فوری طالبات کے ایجوکیشن کے حوالے سے، چونکہ امتحان کا دور ہے، سنجیدگی کے ساتھ فوری طور پر پورے اسٹیٹ میں آرڈرز جاری کریں، تاکہ طالبات حجاب کے ساتھ کالج میں پہنچ کر ذمہ داری کے ساتھ امتحان وغیرہ دے سکیں۔ پھر ہم ذمہ داروں سے بھی، بالخصوص ہائی کورٹ میں چونکہ سماعت چل رہی ہے، ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ اسلام کا ایک لازمی جز ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں۔ ہمارے اپنے دیش کا سنویدھان بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، اس پر کسی کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ کون کیا کھائے گا، کون کیا پیے گا، کون کیا پہنے گا، جیسا کہ آرٹیکل 25 کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ ویسے بھی ہمارے اپنے دیش میں بہت سارے مسائل ہیں، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر ہیلتھ کے سیکٹر میں ہم لوگ پریشان رہے ہیں، ابھی ہمارا دیش اس سے باہر نکلا نہیں ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے دیش کی بے روزگاری کیسے دور کریں، ہیلتھ کے سیکٹر کو کیسے مضبوط بنائیں، بہتر بنائیں۔ حجاب جیسے مسئلے پر گفتگو کر کے اس طرح سے طوفانی بدتمیزی برپا کرنا، اس کی ضرورت نہ صوبہ کرناٹکا کو ہے، نہ ہمارے اپنے دیش کو ہے۔ ہمارے اپنے دیش کی گنگا جمنی تہذیب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہمارا دیش بہت ہی شاندار دیش ہے، ہم اپنے دیش کی عظمتوں پر ناز کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے دیش کا کانسٹیٹیوشن، ہمارے اپنے دیش کا سنویدھان بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی مضبوط ہے۔ ہندوستان میں رہنے بسنے والے کروڑوں مسلمان ہندوستان کے، جی ہاں، ہمارے وکلا بھی موجود ہیں، وکلا کی پوری ٹیم ہے۔ چونکہ جو آرڈر دیا گیا ہے اس کا اگر غلط استعمال دوسرے احباب کر رہے ہیں تو اس پر جو قانونی کارروائی کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر آرڈر کے کا وائلیشن ہو رہا ہے یا اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ ایسے غلط استعمال کرنے والوں کو روکے، اور حکومت اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر آگے بڑھنا